بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں فارسی قاعدہ سے چند مصادر اور کریمہ سادی سے ہم در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی صنعت کا، کاریگری کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم فارسی قاعدہ کے چند مصادر اور ان سے بننے والے مشتقات یعنی مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کا بیان دیکھتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا ہمارا مصدر ہے بردن۔ بردن کا معنی ہے لے جانا، اور اس کا مضارع آتا ہے برد، اور اس کا امر ببر، با کے اوپر پیش پڑیں گے ببر، اور اس کا اسم فاعل قیاسی وہ ہے برندہ، اور اسم فاعل سمائی نامہ بر، نامہ خط کو کہتے ہیں یعنی خط لے جانے والا، اور اس کا اسم مفعول ہے بردہ۔ دوسری مصدر ہے برشتن۔ برشتن کا معنی ہوتا ہے بھوننا، اور اسے اسم فاعل برشتہ، برشت یہ حاصل مصدر ہے، اور بریانیدن یعنی کہ بھنوانا یہ مصدر متعدی ہے۔ برگشتن اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ برگردت اس کا مضارع، برگرد امر ہے، اس کا اسم فاعل قیاسی اور سمائی یہ استعمال نہیں ہوتا۔ برگشتہ یہ اسم مفعول، برگشتگی یہ حاصل مصدر ہے۔ بریدن کاٹنا، اور برد اس کا مضارع، ببر امر، برندہ کیسا بر، کیسا اور بریدہ اور برش۔ بستن بلکہ بستن باندھنا، بندد مضارع، ببند یہ امر ہے، اور بندندہ یہ اسم فاعل قیاسی ہے۔ شکستہ بند یہ اسم فاعل سمائی، بستہ یہ اسم مفعول، اور بندوبست یا بندش یہ حاصل مصدر ہے۔ بودن ہونا یا رہنا، باشد مضارع، بباش امر، باشندہ اسم فاعل قیاسی، اور خوش باش یہ اسم فاعل سمائی، اور بودہ یہ اسم مفعول، اور بود یہ حاصل مصدر ہے۔ بوسیدن چومنا، بوسیدہ ہونا دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ بوسد مضارع، ببوس، ببوس یہ امر ہے، بوسیندہ اسم فاعل، زمین بوس یہ اسم فاعل سمائی، بوسیدہ اسم مفعول، اور بوسہ یا بوسیدگی یہ حاصل مصدر۔ یعنی اگر بوسیدن کا معنی چومنا ہو تو اس کا حاصل مصدر بوسہ ہوگا، اور اگر اس کا معنی بوسیدہ ہونا ہو تو پھر اس کا حاصل مصدر بوسیدگی یہ ہوگا۔ بیختن چھاننا، بیزد مضارع، بیس امر، بیزندہ اسم فاعل، غلہ بیز یعنی غلے کو چھاننے والا، اور بیختہ یہ اسم مفعول، اور بیزانیدن یہ مصدر متعدی ہے۔ بویدن بو دینا یا بو دینا یا سونگھنا، بوید یہ مضارع، ببو یہ امر، بوئندہ اسم فاعل قیاسی، بویا اسم فاعل سمائی، بوئیدہ اسم مفعول ہے، اور بویانیدن یہ مصدر متعدی ہے۔ یہ چند مصادر تھے فارسی قاعدہ کے جو ہم نے آج دیکھے۔ اب ہم کریمہ سادی کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا کریمہ سادی کا سبق وہ ہے در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں۔ یہاں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں طالب علم کی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ جو نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے شیخ سعدی نے اچھے اور برے اخلاق ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، اچھے اخلاق کی تعریف اور توصیف کی، تاکہ طالب علم کو رغبت ملے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو وہ متصف کرے، اور جو بری اخلاق ہیں ان کی مذمت اور برائی اور قباحت کو بیان کیا، تاکہ ان کی نفرت دلوں کے اندر پیدا ہو اور ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو جب یہ اخلاقیات سے کی بات کر چکے
تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے در صنعت حق تعالی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں، در کا معنی میں صنعت کاریگری، اور حق اللہ تعالی، حق تعالی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں۔ نگاہ کن بدین بدین گنبد زر نگار کہ سقفش بود بے ستون استوار۔ نگاہ کن معنی تو دیکھ، بدی، یہ بدی اصل میں تھا بائین، بائین، یہ الف کو دال سے بدل دیا گیا ہے تو یہ بن گیا بدین، یہ اس میں اشارہ ہے، این اس میں اشارہ ہے اور باعث کے اوپر حرف جر ہے۔ گنبد، گنبد کا معنی گنبد، اور زر نگار یعنی جس کے اوپر سنہرا کام کیا گیا ہے۔ گنبد زر نگار یعنی کہ سنہرا گنبد۔ کہ سقفش، کے معنی کہ، سقف کا معنی چھت، شین معنی اس کی، کہ سقفش جس کی چھت، یہ کہ اس میں موصول ہے، شین ضمیر کے ساتھ ملا کر اس کا معنی کریں گے تو بن جائے گا جس کی چھت۔ بود معنی ہے، بے ستون معنی بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے، استوار کا معنی مضبوط۔ نگاہ کن بدی گنبد زر نگار، تو دیکھ اس سنہرے گنبد کی طرف کہ سقفش بود بے ستون استوار، جس کی چھت بغیر ستون کے مضبوط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی طرف توجہ دلا رہے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا آسمان ہے، تو یہ بغیر ستون کے، کسی کے سہارے کے بغیر یہ کھڑا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ کے سوا ایسی چھت آسمان کی، جس طرح کہ اتنا بڑا آسمان ہے، ایسی کوئی چھت بغیر سہارے و ستون کے کوئی آدمی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بیان ہو گیا۔ گنبد زرنگار یعنی سنہرا گنبد، مراد اس میں یہ سنہری یعنی کہ جب سورج آسمان میں ہے، رات کو ستارے ہیں، چاند ہے، تو اس سے آسمان سنہرا، گویا کہ سونے کا کام ہوا ہے آسمان کے اندر۔ سر پردہ چرخ گردندہ بین، درو شمعہ ہائے فروزندہ بین۔ سر پردہ کا معنی ہے خیمہ، اور چرخ کا معنی ہے آسمان، گردندہ معنی گھومنے والا، چرخ گردندہ یہ مرکب توصیفی ہے، بین یہ دیدن مصدر کا امر ہے، معنی تو دیکھ، درو معنی اس میں، در او تھا اصل میں الف گر گیا تو درو، شمعہ ہا یہ شمع کی جمع ہے، فروزندہ، فروزندہ کا معنی جلنے والی، روشن، بین کا معنی تو دیکھ۔ سر پردہ چرخ گردندہ بین، گھومنے والے آسمان کا خیمہ تو دیکھ، درو شمعہ ہائے فروزندہ بین، اس کے اندر روشن شمعیں تو دیکھ، یعنی یہ سورج چاند چمکتے ہوئے اس کے اندر تو دیکھ، کتنا خوبصورت نظارہ یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ عالم جو کبیر ہے اس کی طرف شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دو اشعار کے اندر توجہ دلائی ہے۔ عالم کبیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صنعت ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد آگے جتنے بھی اشعار ہیں یہ عالم صغیر یعنی انسان کے بارے میں ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو محتاج، کسی کو فقیر، کسی کو خوش، کسی کو دردناک، کسی کو کامیاب، کسی کو ناکام، اور کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر احتیاجی اور محتاجی والا تعلق پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ چل رہا ہے۔ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے، سارے ایک ہی نوعیت کے تمام انسان ہوتے، تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اب انسان ہے اس حیثیت سے کہ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل ہیں، ان کی اولاد ہے، اس اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے کسی کو کس مزاج کا اور کسی کو کس طبیعت کا مالک بنایا ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، اور کوئی بادشاہ ہے اور کوئی غلام ہے۔
تو اس طریقے سے یہ دنیا کا ان اختلافات کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اب شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اس عالم صغیر کے اندر جو اختلافات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری پائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یکے پاسبان و یکے پادشاہ، یکے دادخواہ و یکے باجخواہ۔ یکے کا معنی ایک یا کوئی، پاسبان کا معنی ہے چوکیدار، محافظ، واو معنی اور یکے بادشاہ اور ایک بادشاہ ہے، یکے دادخواہ، دادخواہ داد انصاف چاہنے والا، داد انصاف کو کہتے ہیں خواہ چاہنے والا، مطلب فریادی، اور باج ٹیکس محصول کو کہتے ہیں، اور خواہ کا معنی چاہنے والا یعنی ٹیکس لینے والا۔ یکے پاسبان و یکے پادشاہ، ایک محافظ اور ایک بادشاہ، یکے دادخواہ و یکے باجخواہ، کوئی فریادی اور کوئی محصول لینے والا۔ یکے شادمان و یکے درد مند، یکے کامران و یکے مستمند۔ ایک شادمان کا معنی ہے خوش، درد مند کا معنی دردناک، کامران معنی کامیاب، اور مستمند اس کا مطلب ہے حاجت مند۔ یکے شادمان و یکے درد مند، ایک خوش، کوئی خوش اور کوئی درد مند۔ یکے کامران، کوئی کامیاب اور کوئی حاجت مند۔ یکے باجدار و یکے تاجدار، یکے سرفراز و یکے خاکسار۔ باجدار، باج ٹیکس کو کہتے ہیں، دار کا معنی رکھنے والا، ٹیکس رکھنے والا، اور تاجدار کا مطلب ہے کہ تاج رکھنے والا سر کے اوپر، سرفراز سر بلند، اور خاکسار کا معنی ہے خاک نشین۔ یکے باجدار، ایک ٹیکس رکھنے والا اور ایک تاج رکھنے والا۔ یکے سرفراز و یکے خاکسار، ایک سر بلند سرور اور ایک پست یعنی کہ خاک نشین۔ یکے بر حسیر و یکے بر سریر، یکے در پلاس و یکے در حریر۔ حسیر چٹائی کو کہتے ہیں اور سریر تخت کو کہتے ہیں، پلاس ٹاٹ یہ موٹا کپڑا، اور حریر ریشم کو کہتے ہیں۔ یکے بر حسیر، ایک چٹائی پر، و یکے بر سریر اور ایک تخت پر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یکے در پلاس و یکے در حریر، ایک موٹے لباس کے اندر، ٹاٹ کے اندر، اور ایک ریشم کے نرم و نازک لباس کے اندر۔ یکے بے نوا و یکے مالدار، یکے نامراد و یکے کامگار۔ بے نوا کا معنی بے یارو مددگار، بے سہارا، بے سر و سامان، اور مالدار کا معنی مالدار، مال رکھنے والا۔ نامراد اور کامگار کا معنی کامیاب۔ یکے بے نوا و یکے مالدار، ایک بے سر و سامان اور ایک مالدار۔ یکے نامراد و یکے کامگار، کوئی نامراد اور کوئی کامیاب۔ یکے در غنا و یکے در عنا، یکے در بقا و یکے در فنا۔ غنا کا معنی خوشحالی، فراوانی، مال کی کثرت، اور عنا کا مطلب ہے مشقت، مشکلات۔ بقا کا معنی بقا یعنی کہ یہاں اس سے مراد ہے دنیا کے اندر آنا، اور فنا سے مطلب ہے دنیا سے جانا یعنی کہ موت۔ یکے در غنا و یکے در عنا، ایک غنا کے اندر، خوشحالی کے اندر، اور ایک مشکلات کے اندر۔ یکے در بقا و یکے در فنا، کوئی بقا میں اور یعنی کسی کے لیے زندگی اور کسی کے لیے موت، یعنی کوئی دنیا کے اندر آ رہا ہے اور کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ یکے تندرست و یکے ناتوان، یکے سال خورد و یکے نوجوان۔ تندرست، تن کا معنی جسم اور درست کا معنی درست یعنی کہ صحت مند۔ ناتوان کا معنی کمزور۔ سال خورد کا مطلب بوڑھا اور نوجوان کا مطلب نوجوان۔ یکے تندرست و یکے ناتوان، ایک اچھی صحت والا تندرست اور ایک کمزور۔ یکے سال خورد و یکے نوجوان، کوئی بوڑھا اور کوئی نوجوان۔ یکے در ثواب و یکے در خطا، یکے در دعا و یکے در دغا۔ ثواب کا مطلب درست، خطا کا مطلب گناہ، غلطی، دعا کا مطلب دعا، اور دغا کا مطلب ہے دغا، فراڈ، فریب، دھوکا۔ یکے در ثواب و یکے در خطا، ایک درستگی میں اور ایک غلطی میں۔
اور یکے در دعا و یکے در دغا، کوئی دعا کے اندر مصروف اور کوئی فراڈ فریب اور دھوکے کے اندر مصروف، یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، یکے غرق در بحر فسق و فساد، نیک کردار اچھے کردار والا، اچھی سیرت والا، نیک اعتقاد اچھے عقیدے والا، غرق کا معنی ڈوبا ہوا، بحر کا مطلب سمندر، فسق معنی گناہ، اور فساد کا معنی فساد خرابی۔ یکے نیک کردار و نیک اعتقاد، کوئی اچھے کردار والا اور اچھے اعتقاد والا، عقیدے والا، یکے غرق در بحر فسق و فساد، کوئی گناہ اور فساد کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا، یکے نیک خلق و یکے تند خو، یکے بردبار و یکے جنگجو، نیک خلق اچھے اخلاق والا، خلق عادت اور نیک معنی اچھی عادتوں والا، اور تند خو معنی بد مزاج، بردبار معنی حوصلے والا، متحمل تحمل اور برداشت رکھنے والا، جنگجو کا مطلب لڑاکو، یکے نیک خلق و یکے تند خو، کوئی اچھے اخلاق والا اور کوئی بد مزاج، یکے بردبار و یکے جنگجو، کوئی حوصلے والا اور کوئی لڑاکو، یکے در تنعم یکے در عذاب، یکے در مشقت یکے کامیاب۔ تنعم کا مطلب ہے عیش، اور عذاب کا مطلب مشقت مشکلات، اور کامیاب کا مطلب کامیاب۔ یکے در تنعم یکے در عذاب، کوئی عیش میں کوئی مشقت میں پریشانی میں، یکے در مشقت یکے کامیاب، کوئی مشقت کے اندر کوئی کامیاب، یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث اسیر۔ جلالت کا معنی بزرگی، جہان کا معنی دنیا، اور امیر کا مطلب سردار، کمند کا مطلب جال قید، اور حوادث کا معنی حوادثات۔ یہ جو حوادثات یعنی جو روزانہ امور، جو واقعات جو واقع ہو رہے ہیں، اور اسیر کا مطلب ہے قیدی۔ یکے در جہان جلالت امیر، کوئی بزرگی کے جہان کے اندر سردار، یکے در کمند حوادث اسیر، کوئی حوادث کی قید کے اندر قیدی، یعنی یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کی قید کے اندر بیچارہ جکڑا ہوا ہے، بچوں کی روٹی روزی کے لیے اور معاملات کے اندر، فکروں کے اندر، حوادثات کی قید کے اندر وہ قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ یکے در گلستان راحت مقیم، یکے باغم و رنج و محنت ندیم۔ گلستان کا معنی باغ، راحت کا معنی راحت چین سکون، مقیم کا معنی قیام کرنے والا رہنے والا، غم کا معنی دکھ غم، رنج کا معنی مصیبت، محنت کا مطلب مشقت، ندیم کا مطلب ساتھی ہم نشین۔ یکے در گلستان راحت مقیم، کوئی راحت کے باغ کے اندر بسیرا کرنے والا، یکے باغم و رنج و محنت ندیم، کوئی غم دکھ اور مشقت کا ساتھی بنا ہوا۔ یکے را بیرون رفت سے اندازہ مال، یکے در غم نانو خرچ عیال۔ بیرون رفت کا معنی باہر گیا، بیرون کا معنی باہر، رفت کا معنی چلا گیا، زے کا معنی سے، اندازہ کا مطلب اندازہ، اور نان کا مطلب ہے روٹی، اور خرچ کا معنی خرچہ، عیال کا معنی بال بیوی بچے۔ یکے را بیرون رفت زی اندازہ مال، ایک کا مال اندازے سے باہر ہے، یعنی اتنا کہ اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا مال ہے کسی ایک کے پاس۔ یکے در غم نانو خرچے عیال، ایک روٹی کے غم میں اور بچوں کے خرچے کے اندر ہے، یعنی ایک کو روٹی کا غم ہے اور بچوں کے بال بچوں کے خرچے کا غم ہے، اور ایک کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ یکے چون گل از خرمی خندہ زن، یکے را دل آزردہ خاطر حزن۔ یکے چون گل، چون کا معنی کی طرح، گل کا معنی ہے پھول، خرمی معنی خوشی، خندہ زن معنی ہنسنے والا۔
خوش و خرم، اور دل ازردہ معنی پریشان دل، خاطر کا معنی دل اور حزن کا معنی رنجیدہ پریشان۔ یکے چون گل از خرمی خندہ زن، ایک پھول کی طرح خوشی سے مسکرانے والا۔ یکے را دل ازردہ خاطر حزن، ایک کا دل پریشان اور دل رنجیدہ۔ یکے بستہ از بحر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر۔ یکے بستہ کا معنی باندھا ہوا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ۔ از بحر طاعت، از بحر کا معنی کے لیے، طاعت کا معنی عبادت، اور کمر کا معنی کمر، اور کمر بستن یہ لفظ اصل میں ایک ہے، کمر بستن، اور اس کا معنی ہوتا ہے مستعد ہونا، تیار رہنا، کمر بستہ۔ یکے در گناہ، گناہ کا مطلب گناہ الف گر گیا، اصل میں گناہ تھا، اور بردہ بسر، یہ بردہ بسر اصل میں لفظ ہے بسر بردن، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، ختم کرنا، اختتام کرنا، اور عمرے کا معنی عمر۔ اب شعر یکے بستہ از بحر طاعت کمر، ایک عبادت کے لیے کمر باندھے ہوئے ہے، یعنی تیار مستعد ہے ہر وقت وہ عبادت کے اندر۔ یکے در گناہ بردہ عمر بسر، ایک گناہ کے اندر عمر ختم کر رہا ہے۔ یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست۔ شب و روز معنی دن رات، مصحف کا معنی قرآن شریف، با معنی میں، دست کا معنی ہاتھ، خفتہ معنی سویا ہوا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے خفتن سے۔ کنج کا مطلب ہے کونا، اور میں خانہ مطلب شراب خانہ، مست کا معنی بے ہوش، مست۔ یکے را شب و روز مصحف بدست، کسی کے دن رات قرآن شریف کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست، کوئی شراب خانے کے کونے میں مست سویا ہوا۔ یکے بر در شرع مسمار وار، یکے در رہے کفر زنار دار۔ در کا معنی ہے دروازہ، اور اس کی شرع کی طرف اضافت ہے، یعنی شریعت کا دروازہ۔ مسمار کا معنی ہے میخ یا کیل۔ وار کا معنی ہے مانند کی طرح، اور در کا معنی آگے میں ہے راہ کا معنی رستہ، کفر زنار یہ ایک دھاگا ہے کہ جس کو کوئی لوگ اپنے گلے کے اندر اور کوئی کمر کے اوپر باندھتے ہیں، یہ کفر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عیسائی لوگ سلیب ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہندو اور مجوسی لوگوں کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے گلے کے یا کمر کے اوپر یہ دھاگا ایک خاص قسم کا باندھتے ہیں، جو ان کے مذہب کا، دین کا یہ شعار ہے، اور اس کو پہننا یہ ہماری شریعت کے اندر کفر ہے۔ یکے بر در شرع مسمار وار، کوئی شریعت کے دروازے پر کیل کی طرح ہے۔ یکے در رہے کفر زنار دار، کوئی کفر کے رستے میں زنار رکھنے والا ہے، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو شریعت کے دروازے پر کیل کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کیل وہ دروازے کے اندر وہ پیوست ہوتا ہے، تو اسی طرح کوئی بندہ شریعت کے دروازے کے اوپر ہمیشہ قائم ہے، شریعت کے دروازے کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو زنار پہنے والا ہے، یعنی کفر کا اور کی جو شیعہ کی علامت جس کو سمجھا جاتا ہے زنار، ایک خاص قسم کا دھاگا، وہ ہے بندہ پہننے والا ہے۔ یکے مقبل و عالم و ہوشیار، یکے مدبر و جاہل و شرمسار۔ مقبل کا معنی صاحب اقبال مند، اچھے نصیب والا، عالم ہوشیار کا معنی ہوشیار، مدبر کا معنی ہے بدبخت، جاہل نادان، شرمسار شرمندہ۔ یکے مقبل و عالم و ہوشیار، کوئی اچھے نصیب والا، عالم اور ہوشیار ہے۔ یکے مدبر و جاہل و شرمسار، کوئی برے نصیب والا، جاہل اور شرمندہ ہے۔
یک غازی و چابک و پہلوان، یک بزدل و سست و ترسندہ جان۔ غازی کا مطلب مجاہد، چابک کا معنی تیز ہوشیار، پہلوان کا معنی بہادر، بزدل کا مطلب بزدل، اور سست کا معنی سست، ترسندہ جان مطلب ڈرنے والا۔ یک غازی و چابک و پہلوان، ایک مجاہد، ہوشیار اور بہادر۔ یک بزدل و سست و ترسندہ جان، ایک ڈرپوک اور سست، کاہل اور ڈرنے والا۔ یک کاتب اہل دیانت ضمیر، یک دزد باطن کے نامش دبیر۔ کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا، منشی، جو حساب کتاب کرنے والا ہے۔ اہل دیانت کا مطلب ہے صاحب دیانت یعنی دیانت دار۔ ضمیر کا مطلب دل۔ دزد چور کو کہتے ہیں اور باطن پوشیدہ، دزد باطن مطلب پوشیدہ چور۔ کے معنی کے، نامش معنی اس کا نام اور شین یہ ضمیر کی ہے۔ دبیر منشی کو کہتے ہیں، حساب کتاب کرنے والے کو۔ یک کاتب اہل دیانت ضمیر، ایک آدمی وہ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو دیانت دار دل رکھنے والا کاتب ہے۔ ایک ایسا کاتب ہے، منشی ہے، جس کا دل دیانت دار ہے، یعنی وہ دیانت داری سے تمام معاملات سر انجام دیتا ہے، لکھتا ہے۔ یک دزد باطن کے نامش برین، اور ایک پوشیدہ چور ہے جس کا نام منشی رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری کا بیان آیا کہ ہیں تو سارے انسان آدم اور حوا کی اولاد، لیکن مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے کوئی نیک سیرت ہے، کوئی بد کردار ہے، اور کوئی دیانتدار ہے، کوئی بد نیت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن و سنت، شب و روز قرآن و سنت کے اندر مصروف رہنے والا، اور کوئی دنیاوی معاملات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے والا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا بیان ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں لوگوں کے اندر، اسی سے یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اس سے کسی کے پاس اگر مال کی کمی ہے تو اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دنیا کے اندر، ایک بات یاد رکھے کہ دنیا کے اندر اگر کسی معاملے کے اندر ایک انسان کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کے اندر اس کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مثلا ایک شخص وہ ہے جو بینائی سے محروم ہے، کوئی ہاتھوں سے اپاہج معذور ہے، کوئی پاؤں سے ہے، کوئی زبان جس کی کام نہیں کرتی، اور کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اس کے اوپر بے صبری نہیں کرنی چاہیے، رنجیدہ دل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور صنعت کا بیان آیا، جس کے اندر اختلافات لوگوں کے مزاج کے اندر بیان ہوا کہ کس طرح لوگوں کے مزاج کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہماری کوششوں کو خدا تعالیٰ بار آور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔